السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بہترین طریقے سے دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے الغسل، غسل کے وسائل۔ پہلی حدیث ہے، بیوی اور شوہر کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی میاں اور بیوی جب آپس پہ تعلق قائم کرے تو دونوں پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ احتلام جو ہوتا ہے وہ نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے کے بعد کافی مقدار میں جو ویٹ ڈسچارج ہے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ پیشاب نکل گیا ہو، اور اس کی مقدار عورتوں میں لیکوریا سے زیادہ ہوتی ہے۔ خواب نہ بھی دیکھے، جب سو کر کوئی اٹھے اور دیکھے کہ کافی مقدار میں یہ ڈسچارج ہوا ہے تو یہ احتلام ہوتا ہے۔ حدیث ہے، عن ام سلیم رضی اللہ عنہا انہا سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت ام سلمة رضی اللہ عنها واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، فمن أين يكون شبه إن مع الرجل غليظ أبيض ومع المرأة رقيق الصفر فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبت، رواه مسلم۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو غسل کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، غسل جنابت پہ پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ قبل
ان يدخل يده في الإناء ثم تودأ مثل وضوئه للصلاة رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہاتھ جو ہے وہ پانی میں نہیں ڈالتے کیونکہ ہاتھوں پر کوئی بھی ڈسچارج یا رطوبت لگی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں کو اس پانی کا جو بھی ٹب یا بالٹی تھی اس سے باہر دھو لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے جیسا کہ نماز میں کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہے کہ پھر غسل فرماتے تھے۔ اس کا طریقہ آگے آئے گا۔ اگلی حدیث ہے غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتودأ وضوءہ للصلاۃ ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر حتی اذا رأى ان قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے یعنی استنجا کرتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، پھر ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، پھر 3 لب پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے غسل جنابت کا طریقہ دہرا لیتے ہیں۔ اس میں وضو کا طریقہ بھی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ سٹیپس میں دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھونے ہیں، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھونا ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پھر نمبر 3 بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا ہو اسے زمین پر رگڑ کر یا آج کے زمانے میں صابن سے اچھی طرح دھونا ہے۔ اس کے بعد وضو پر آ جاتے ہیں تو نمبر 4 ہوگا کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ نمبر 5 چہرہ دھونا ہے۔ نمبر 6 کونیوں سمیت ہاتھ دھونے ہیں یعنی دونوں باری باری، پہلے دایاں پھر بایاں۔ اور نمبر 7 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچایا، یعنی سر کی کھال گیلی ہونی چاہیے، تو وہ جب گیلی ہوگی تو ظاہر ہے بالوں کی جڑیں بھی گیلی ہو جائیں گی۔ نمبر 8 پھر تمام بدن پر پانی ڈالنا ہے 3 بار، اور آخر میں پاؤں دھونے ہیں۔ اس زمانے میں کیونکہ زمین کچی ہوتی تھی اور چھینٹے پڑتے تھے، اس وجہ سے آخر میں پاؤں دھوئے جاتے تھے۔ آج بھی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں چھینٹے پڑنے کا امکان ہوتا ہے تو آخر میں پاؤں دھو لینے چاہیے۔ یہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ غسل جنابت کے اس طریقے میں جو وضو تھا اس میں سر کا مسح نہیں تھا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی نا، سر پہ پانی جو ڈال لیا جاتا ہے تو مسح نہیں کرنا سر کا۔ اگلی حدیث ہے غسل جنابت پہ پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچانا چاہیے۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ انہ مستفتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينصر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا رواہ ابو داؤد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ اپنے سر پر ڈالے پھر غسل مکمل کرے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں کچھ چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ مردوں کو کہا گیا ہے سر کے بال کھولیں اور انہیں دھوئیں کیونکہ ان کے بال بہت لمبے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، اور عورتوں کو کہا گیا ہے کہ بال کھولنے ضروری نہیں، یعنی اگر بال بہت گھنے نہ ہوں اور چٹیا بنی ہوئی ہو تو اس کو سارے بالوں کو آپ اوپر پکڑ لیں کہ وہ گیلے نہ ہوں، اور اس کے بعد 3 دفعہ سر پر پانی ڈال دیا جائے اور انگلیوں سے بالوں کی جڑوں کو دیکھ لیا جائے کہ گیلی ہوئی ہیں کہ نہیں، اچھی طرح مل لیا جائے۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے سارے بال گیلے نہیں ہوتے۔ سردیوں میں یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے بال بہت ہی گھنے ہیں یا رسٹا بنا ہوا ہے، جو افریقن لوگ نکلی بال لگا کر اور چھوٹی چھوٹی مینڈیاں بنا لیتے ہیں اور وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ پانی جو ہے وہ بالوں کی جڑوں میں نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں انہیں کھول لینا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے، غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ ان عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتنی جنابۃ ولا ما قال علیک بالصعید فإنہ یکفیک رواہ البخاری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں شخص، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو اس صورت پہ طہارت کی نیت سے اگر پاک مٹی کو ہاتھوں اور چہرے پر مل لیا جائے تو یہ ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، مثلاً مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے، یا پانی لینے کے لیے جانے میں اتنا وقت لگے کہ نماز کے قضا ہونے کا ڈر ہو، یا وضو کرنے سے مریض کے مرض کے بڑھنے کا ڈر ہو، یا پھر پانی اتنی دور سے لانا ہو کہ راستے میں دشمن یا درندوں سے جان جانے کا اندیشہ ہو، یا پھر گھر میں پانی نہ ہو اور باہر کرفیو لگا ہو، پانی نہ لایا جا سکے، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی اور پانی نہ ملنے کا مسئلہ نہیں تھا، یعنی یہ وجہ نہیں تھی کہ پانی نہیں مل رہا تھا، بلکہ بہت زیادہ سردی تھی، پانی گرم کرنے کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، لہٰذا اس نے غسل کیا اور وہ مر گیا۔ جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسے مار ڈالا، یعنی جنہوں نے کہا کہ غسل جنابت کے لیے تمہیں غسل کرنا ہی ہوگا، اللہ انہیں مارے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے
مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے وہ تیمم کر لیتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا جو ہے وہ اس کے لیے ہلاکت کا یا بیماری کے بڑھنے کا باعث بن سکتا ہو تو اسے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح حیض اور نفاس سے فارغ ہونے والی جو عورتیں ہیں وہ بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تیمم کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی بار نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کا قائم مقام ہے نا، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لے اور ابھی نماز کا وقت باقی ہو، نماز قضا نہ ہوئی ہو، تو اسے پانی مل جائے تو پھر اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے دہرائے یا نہ دہرائے۔ ہاں، اگر دہرا لے گا تو 2 نمازوں کا اجر مل جائے گا۔ اگلی حدیث ہے حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کانت تستحد فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلی وصلی، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں۔ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ استحاضہ کے جو احکامات ہیں وہ حیض اور نفاس سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے۔ یہ خون نکلنا ایسے ہی ہے جیسا کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلنا شروع ہو جائے، لہٰذا وہ پاک ہوتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے دن شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت ان ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة، رواه مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، یعنی جب حیض آ رہا ہو تو نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے غسل حیض کا طریقہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان اسماء سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل المحیض
فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تغفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطور أو تبلغ الطور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحیاء ان یتفقہن فی الدین. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی کرو. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا روئی کے پھاہے سے پاکی کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دو. پھر اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آئیے غسل حیض اور غسل جنابت کے فرق کو دیکھ لیتے ہیں. غسل حیض میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ بیری کے پتے ڈال کر پانی میں اچھی طرح سے حیض کے خون سے پاکی حاصل کرو، یعنی اچھی طرح استنجا کرو. اور آج کے زمانے میں بیری کے پتوں کی جگہ صابن استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ہے غسل حیض جس میں سب سے پہلے استنجا کرنا ہے، لیکن صابن یا بیری کے پتوں کے پانی سے. اور غسل جنابت میں بھی سب سے پہلے کیا ہے کہ اچھی طرح استنجا کرو. پھر غسل حیض پہ ہے کہ نمبر 2 سر پر پانی ڈالو، اور یہاں بھی غسل جنابت میں بھی ہے کہ سر پر اچھی طرح پانی ڈالو جڑوں تک پہنچ جائے. پھر غسل حیض پہ تیسرا نمبر ہے، نمبر 3 ہے سارے بدن پر پانی بہاؤ، اور غسل جنابت میں بھی تیسرا نمبر ہے کہ سارے بدن پر پانی ڈالو. لیکن غسل حیض میں ایک اور اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی جگہ پہ روئی میں خوشبو لگا کے وہاں پہ لگاؤ، اور کوئی اچھا صابن استعمال کر لیا جائے تو بھی وہی بات ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلی حدیث ہے عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ جائے، یعنی جڑوں میں تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے. اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی. اگر بہت باریک باریک رسٹا یعنی مینڈیاں بنی ہوئی ہیں اور بالکل پانی جڑ میں نہیں جا رہا
تو پھر کھول لینا چاہیے۔ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ اشد صفر رأسی افانقضہ لغسل الجنابۃ لا انما یکفیک ان تحسی علی رأسک ثلاث حسیات ثم تفیدین علیک الماء فتطہرین، رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، سر پر 3 لپ ڈال لیا کرو، پانی کے کافی ہیں، اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها وكانت حائضا انقضی شعرکی واغتسلی، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بال کھول لو اور غسل کر لو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ چوٹی نہ کھولو اور 3 دفعہ پانی ڈال لو، یعنی جڑیں گیلی کر لو بالوں کی، کیونکہ ان کے بال ہلکے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں بھی چھوٹی تھیں اور بال بہت گھنے تھے، اس لیے ان سے کہا کہ بال کھول لو، تو بالوں کے حساب سے ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ اگلی حدیث ہے، جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعة فلتغتسل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء، رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو کرنا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد نہانے کی جو حکمت ہے وہ آج کل سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی۔ جیسے کہ کرونا وائرس ہے، تو جب نہلایا جاتا ہے میت کو تو کوئی انفیکشن لگ سکتی ہے، کوئی ڈسچارج لگ گیا یا کوئی چھینٹا پڑ گیا، تو نہانا جو ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی حکمت ہے کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اور جب غسل کر لیا جاتا ہے تو دل میں بھی ایک پاکی کا جو احساس ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو میت کو اٹھائے وہ صرف وضو کرے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے غسل تو نہیں دیا ہوتا تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث ہے، غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ عن قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ انہ اسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل بماء وسدر، رواہ احمد و ابو داؤد و نسائی و ترمذی۔ حضرت قیس بن
عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کفر چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہونے والے شخص پر جو غسل ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ ویسے بھی اسلام جو ہے وہ طہارت کا حکم دیتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارت کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی مسلمان ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے، اور بہتر ہے وضو کیا ہو اور پھر وہ جو بھی نماز آ رہی ہے وہ ادا کرے۔ اگلی حدیث ہے غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ وقال ان اللہ عز وجل حلیم حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر، رواہ ابو داؤد و نسائی۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ شرم و حیا جو ہے وہ مسلمان کی صفت ہوتی ہے، ایک مسلمان باحیا ہوتا ہے اور حیا اس کا زیور ہے، حیا ایمان کا ایک جزو ہے، اور حیا پورے کا پورا خیر اور بھلائی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظر المرأة إلى العورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنے تک ہوتا ہے، سطر کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع بالمد وتغتسل بالصاع الی 5 امداد، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے 1 مد پانی یعنی آدھے لیٹر سے کچھ زیادہ، اور غسل کے لیے 1 سا پانی یعنی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد یعنی 3 لیٹر تک استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں وضو کے لیے آدھا لیٹر پانی جو ہے اس کا کہا گیا ہے، اور غسل کے لیے 1 سے لے کر 3 لیٹر۔ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے اور پانی کے اسراف سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا اور اسراف سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ اسراف جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا حق مارنا ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا يتودع بعد الغسل رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ والنسائی والحاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔